السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اسری بعبدہ فوق السماوات العلی وشرفہ بغایۃ قربہ فکان قاب قوسین او ادنی واصطفاہ لرؤیتہ وکلامہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی والصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم کے مٹ جاتے ہیں جس سے ہر درد و غم، وظیفہ ہے میرا ہر لہجہ ہر دم بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا علاء الدین چشتی، مدد کن یا علاء الدین چشتی، مدد کن یا علاء الدین چشتی یا مرشد برحق۔ محترم حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر تھوڑی دیر عرض و معروض پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آپ کا نامدار مکی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ابو جہل کی بلمٹھی میں بے جان کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا، وہ آقا جو بے کسوں کی کس ہے، بے بسوں کے بس ہے، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام الملک اللہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی پہلے فضیلت سماعت فرما لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اور آپس میں مصافحہ کرے اور مصافحہ کرتے وقت مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی ان سے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ عید سعید کا دن ہے، تو اس دن آپ ایک دوسرے سے مصافحہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور معانقہ بھی کرے اور درود پاک کی کثرت بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے یہ تمہارے لیے، امتیوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یوں تو ہر دور میں انسان کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور یہ منصوبے بنتے رہتے ہیں، اور یہ منصوبے بنانے والے کوئی عام انسان نہیں ہوتے بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ دولت کی کمی نہیں ہے، دولت کی ریل پیل میں آکاش کی بلندی پر اڑنے والا یہ انسان جس کے پاس دور جدید کی ہر چیز دستیاب ہے، آلات و ہتھیار کی فراوانی ہے، داد و عیش کی ہر سہولت موجود ہے، مگر انسان کو سکون نہیں ہے۔ انسانیت سسکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج بھی دیکھیں تو عزتیں لوٹتی جا رہی ہیں، آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں، عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، مفلسی کا دامن پھیلتا چلا جا رہا ہے، غریبی اور بے روزگاری ہمارے نیچے گاڑ چکی ہے۔ کل ماضی میں بیٹیاں زندہ دبائی جاتی تھی اور اس دور جدید کے اندر بیٹیاں جہیز کی لعنت سے چور چور ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ تو آخر یہ انقلاب کیسا ہے؟ لوگ انقلاب کے نعرے بلند کرتے ہیں لیکن انسانوں کو ترقی اور عروج نہیں ملتا۔
مسلمانوں کو ترقی نہیں ملتی، تو مسلمانوں کو ترقی نہ ملنے کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، قوم اسی سے ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قانون بتایا ہے، اسی کے حدود میں رہ کر اگر زندگی بسر کی جائے تو یہ زندگی ہے، ورنہ انسانیت کی موت ہے۔ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحابہ نے کیسے چل کے ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ کرام عزت کیوں نہیں ملتی مسلمانوں کو؟ قرآن سے پوچھے کہ ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی؟ قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں مسلمانوں کو عزت کیوں نہیں ملتی؟ عزت کس کے لیے ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے اللہ کے لیے، پھر رسول اللہ کے لیے، پھر مومنین کے لیے۔ تو وہ اللہ اور رسول کے لیے عزت ہے، پھر کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ تو وہ کون سے مومن ہیں جن کو عزتیں ملی ہیں؟ تو آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت ہیں جنہیں عزتیں ملی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں جنہیں عزتیں ملی ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں جنہیں عدالت کے منصب پر فائز فرما دیا گیا اور انہیں عزتیں ملی ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں جسے سخاوت کا علمدار بنا دیا اور انہیں عزتیں ملی ہیں، مولا علی ہیں شیر خدا ہے جن کو شجاعت کا علمدار بنا دیا، ان کے لیے عزتیں ہیں۔ ان کے لیے عزتیں کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی کا کنیکشن مدینے کے پاور ہاؤس سے لگایا تھا، اس لیے یہ عزتیں ملی ہیں۔ جب وہ محبت رسول پر اور اخلاق رسول پر وہ کامیاب ہو گئے تو قرآن پکار کر کہنے لگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ فلاح یافتہ جماعت ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ آسمانی ہدایت کے درخشیدہ ستارے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی کا کنیکشن مدینے کے پاور ہاؤس سے لگایا تھا۔ ہر موڑ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہمیں بتایا ہے، ہر سنت پر عمل کر کے بتایا ہے، تب جا کے انہیں عزتیں ملی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہمیں نمونہ عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ یتیم ہے تو وہ کیسے زندگی بسر کرے؟ تو اس کا طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یتیم ہو کر، آمینہ کے درہ یتیم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم ہو کر کس طرح زندگی بسر کی ہے، کوئی آمینہ کے درہ یتیم سے سیکھ لے۔ اگر وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بادشاہ بن جاتا تو وہ زندگی کیسے گزارے؟ تو مدینے کے شہنشاہ کو دیکھ لیں کہ میرے آقا نے کیسی زندگی بسر کی ہے۔ وہی بچہ اگر باپ بن جاتا ہے تو کیسے زندگی بسر کرے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا، فاطمہ کے والد کو دیکھ لیں، یعنی حضور کو دیکھ لیں کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ہر موڑ پر بتایا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اگر کوئی شوہر ہے تو وہ زندگی کیسے گزارے، تو اس پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا ہے، اور حضرت اما عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی ہے، وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سنتیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کس طرح زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی قید میں چلا گیا تو قیدی کیسے زندگی بسر کرے، تو وہ بھی اٹھا کر دیکھ لے تاریخ۔ شیب ابی طالب میں میرے مصطفیٰ کو 3 سال تک رکھا گیا تھا، اس وقت میرے نبی نے کیسے زندگی بسر کی تھی، وہ بھی ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ پر نمونہ عطا فرمایا۔ کوئی فاتح بن جائے، کسی ملک کا فاتح بن جائے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فاتح مکہ کو دیکھ لے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زندگی کیسے بسر کی ہے۔ تو ہر موڑ پر، ہر پہلو پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کر کے بتایا ہے کہ اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں مکہ جب فتح ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگوں کو ذرا سا دولت یا علم یا کچھ بھی آ جاتا ہے تو ہم گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ ہم سب کا یہی طریقہ ہے، ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر شان و شوکت کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کالا امامہ شریف پہنا تھا اور سر پر چادر اوڑھی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھک کر بیٹھے تھے کہ اونٹنی کا کجاوا چوم کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے منہ سے لے رہا تھا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھک کر بیٹھے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس سے لگ رہا تھا، نہیں، کجاوا منہ سے لے رہا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے، یعنی اتنا جھک کر. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موڑ پر بتا دیا کہ چاہے آپ کے پاس دولت آ جائے یا چاہے علم آ جائے، شہرت آ جائے، لیکن کبھی تکبر نہ کرنا، اپنے آپ میں گھمنڈ پیدا نہ کرنا، کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا اعمال ہے. تکبر سے انسان کو جہنم میں لے جائے گا. اس لیے ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب جا رہے تھے، ایک صحابی نے جوش میں آ کر نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج خوب خون بہایا جائے گا. اللہ اکبر. جب یہ آواز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج سب کو معافی کا پیغام دیا جاتا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے. وہاں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ستایا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بلال کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر گھسیٹا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. آپ کے چہیتے چچا حضرت حمزہ کا کچا کلیجہ چبایا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے وحشی کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا؟ کیا آپ نے ہندا کو بھی معاف فرما دیا جس نے کلیجہ چبایا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا جس نے حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے آپ کے صحابہ کے بچوں کو یتیم کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سب کو معاف فرما دیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو حسن اخلاق، سب کو معافی کا پیغام دے دیا، سب کے لیے سلامتی کا پیغام دے دیا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اور ہمارا اعلان وہی ہے جو حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں کے لیے تھا، یعنی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا، ہم بھی سب کو معافی کا پیغام دیتے ہیں. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف فرما کر بتا دیا کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے. آج مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں مصافحہ نہیں کرتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا ہے. آپ دیکھیں اسی دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر ایک لڑکی کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، قیدی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ تم کس کی لڑکی ہو؟ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ قیدی سے فرمایا بیٹی. آج قیدیوں سے حسن سلوک نہیں کیا جاتا، پھر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا بیٹی تم کس کی لڑکی ہو؟ اس نے جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیٹی کا لفظ سنا تو وہ رو پڑی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. جب یہ سنا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے تو اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اپنی کالی چادر اتار کر دے دی، کالی کملی، اور کہا اس لڑکی کے سر کو ڈھانپ دو. جب سر کو ڈھانپ دیا پھر سوال کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جاؤ بیٹی میں نے تجھے آزاد کر دیا.
جب یہ کرم نوازش دیکھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے 300 افراد بھی یہاں موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے سب کو معاف فرما دیا, سب کو آزاد کر دیا. لوگ آج اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے, اسلام کے ماننے والے آتنکوادی ہیں معاذ اللہ, لیکن دور دور تک اس کا ہمیں کوئی جگہ سے ایک لفظ بھی نہیں ملتا, کسی بھی جگہ سے ایک نقطہ بھی نہیں ملتا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں, تلوار سے پھیلا ہے, لیکن کون سی تلوار؟ وہ اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے اسلام پھیلا ہے, تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کے تلوار سے اسلام پھیلا ہے. تو ہمیں اپنے کردار سے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیسے ہوتے ہیں. دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک بڑھیا سڑک کے کنارے کھڑی ہے گٹھڑی لے کر, اور یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے کہ میری اس گٹھڑی کو میرے سر پر رکھ دے. اسی دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماں کہاں جانے کی ارادہ ہے؟ کہنے لگی بھتیجے یہ گٹھڑی بہت وزندار ہے, وزنی ہے, تم میرے اٹھا کر میرے سر پر رکھ دے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گٹھڑی کو اٹھایا, بہت زیادہ وزنی تھی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر اسے اٹھا لیا اور کہا اماں آپ کو جہاں جانا ہے میں آپ کو چھوڑ دوں گا. بڑھیا آگے آگے چل رہی ہے, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. بڑھیا باتیں کر رہی ہے, بیٹا میں مکہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی تھی, لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک جادوگر یہاں آیا ہے. وہ جادوگر ایسا ہے جس کو وہ دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. کس کی بات کر رہی ہے؟ کہ وہ جادوگر ہے جس کو دیکھ لیتا ہے, جو اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کاف گیسو ہاتھ ہل یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے لوگ, دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. وہ کہہ رہی ہے ایک جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے, وہ جس کو دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو میں اسی کی وجہ سے یہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گٹھڑی کو پھینکتے نہیں ہیں, اٹھا کر چل رہے ہیں. ان کی باتیں کر رہی ہے پھر بھی گٹھڑی اٹھا کر چل رہے ہیں. جب اس کی منزل آ جاتی ہے کہا بھتیجے میرا مکان آ گیا, بس میں یہاں ٹھہرنا چاہتی ہوں, میری گٹھڑی رکھ دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹھڑی کو رکھ دیتے ہیں. جو ہی جانے لگتے ہیں اس نے کہا بیٹے بھتیجے ذرا یہ تو بتا کہ لوگ کہیں گے کہ مکہ کیوں چھوڑ آئی, تو میں اس جادوگر کا نام تو لوں گی, لیکن یہ بھی ساتھ میں تیرے قصیدے بھی پڑھا کروں گی, تیری نعتیں بھی پڑھا کروں گی کہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اتنے اچھے اخلاق والے ہیں. میں تیرے نام کے قصیدے پڑھوں گی, تیرے نام کی نعتیں پڑھوں گی. اللہ اکبر. اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ روشن ادھر اس کی طرف پھیرا اور کہا اماں جس محمد سے تم مکہ چھوڑ کر آئی ہو, جس جادوگر کا تم نام لے رہی ہو, وہ محمد تمہارے سامنے کھڑا ہے. جب یہ ایسے اخلاق دیکھے تو وہ کہنے لگی تیرا جادو مجھ پر بھی چل گیا, اے محمد مجھے بھی کلمہ پڑھا دے اور مسلمان کر دے. وہ قدموں میں گر جاتی ہے. یہ تھے اچھے اخلاق. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ کر وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں بتایا ہے ہمیں قانون, اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اور ایک بچہ اسی طرح اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, ماں کو دیکھا اس نے کہ اس کا لباس پھٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس نے اس کے چچا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ چچا میری ماں کے لیے لباس دے دو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے صحن میں بیٹھے ہیں. وہ بچہ اپنے گھر پر, اپنی مسلمان نہیں ہے وہ بچہ اپنے چچا کے پاس جا کر کہتا ہے میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے, میری ماں کے لیے لباس دے دو. اللہ اکبر. اس کے چچا نے دھکار دیا کہ کوئی لباس نہیں ملے گا. وہ گھر چلا گیا. گھر جا رہا تھا, راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی. کہاں گئے تھے؟
کہا میری ماں کے لیے لباس لینے گیا تھا، میرے چچا نے بھگا دیا ہے. کہا جاؤ صحن مکہ میں محمد عربی بیٹھے ہیں، ان سے جا کر بات کرو، وہ بندوبست کر دیں گے. اللہ اکبر. جب ماں کے پاس آیا تو ماں سے کہنے لگا جا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس مانگوں. کہا ان کے پاس مت جانا، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا دھرم کھو بیٹھے اور ان کا دین قبول کر لے، اس لیے ان کے پاس مت جانا. کہا میں ان سے پہلے ہی بات کر لوں گا کہ آپ کا دین مجھے قبول نہیں کرنا ہے، میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، پہلے ہی بات کر لوں گا، لیکن ان کا دین قبول نہیں کروں گا. جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لباس لینے آیا ہوں میری ماں کے لیے، لیکن سن لو میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. مسکرانے کے بعد آپ کے پاس چادر رحمت تھی، آپ نے فوراً اتار کر اس کو دے دی کہ جاؤ بیٹا دین مت قبول کرنا، لیکن اپنی ماں کے لیے لباس لے جاؤ. لے کر جاتا ہے، اپنی ماں کے اوپر وہ چادر رحمت رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. جس کے اوپر چادر رحمت آ جائے بھلا اس کی قسمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اس نے کہا بیٹا اس نے تمہارے دین کے بارے میں تو کچھ بات نہیں کی. بولے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا دین قبول کرنے والا نہیں ہوں. کہا بیٹا اس کا دین قبول کرنا چاہیے، جس کے اتنے اچھے اخلاق ہو اس کا دین ہمیں قبول کرنا ضروری ہے. دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق تھے. تو آج عید سعید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کرے، معانقہ کرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اور عمل کر کے زندگی بسر کرے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرے اور یاد رکھے ایک دوسرے سے سلام و کلام کرے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور سلام اسی سے کرے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھتا ہوں. یہ بھی یاد رکھ لینا، سلام اسی سے کیا جائے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں. کیونکہ یہ سلام کوئی عام بات نہیں، آپ جانتے ہیں خود قرآن میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو. یہاں درود کہا گا کہ درود پڑھو، اور جب سلام کی بات آئی تو کہا خوب سلام پڑھو، ایک دو مرتبہ نہیں زیادہ سے زیادہ پڑھو. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک سلام نہیں لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سر مقدس کے حوالے سے یوں عرض کرتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ مبارک کے حوالے سے کہتے ہیں جس طرح اٹھ گیا، جس سمت اٹھا غلی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. آنکھ مبارک کے حوالے سے یوں عرض کرتے ہیں آپ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. زبان مبارک کے حوالے سے یوں عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ زبان جس کو سب کن کی کنچی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور جب ہونٹ مبارک کے حوالے سے کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، سبحان اللہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. دیکھیں ہر موڑ پر. اور کان مبارک کے حوالے سے یوں عرض کرتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہر موڑ پر نمونے، ہر موڑ پر شعر بھی عطا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. شکم مبارک کے حوالے سے بھی یوں عرض کرتے ہیں کل جہاں ملک اور ذوقی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی ہمیں سبق دیا ہے ہر کے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں آج کے دین کا وظیفہ ہے اس کو سماعت فرما رہے. پورے دن میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے مومن بھائیوں کو یہ بخشنا ہے. یہ پڑھنے سے کیا ہوگا، ہر ایک جس کو آپ بخشیں گے یہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ ہر ایک کی قبر میں اللہ تبارک و تعالی 1000 انوار داخل فرما دے گا. اپنے مرحومین کا بھی اس دن خاص خیال رکھیں
اور فرمایا گیا جب جو پڑھتا ہے یہ وظیفہ وہ جب مرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر میں بھی ان کی تعداد کے برابر اس کی قبر میں بھی انوار داخل فرمائے گا. تو اپنے مومن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز عید کا طریقہ آپ سماعت فرما لیں کہ نماز یہ واجب ہے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور کس انداز سے پڑھنی ہے. پہلے تو نیت کی کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت واجب عید الفطر کی. 6 زائد نہیں، اکثر جائز بول دیتے ہیں، تو زائد یہ زیادہ یعنی اس کے ساتھ ایکسٹرا ہوتی ہے. 6 زائد تکبیروں کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ دینی ہے. اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھنی ہے. پھر کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے. ثنا کا لفظ نماز میں نہیں بولنا ہے، ڈائریکٹ پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے. پھر جب یہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے پڑھنا ہے. پھر امام کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو ہاتھ اٹھانے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے. پھر دوسری مرتبہ امام کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ کو ہاتھ اٹھانے ہیں، کانوں تک لے جانے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینے ہیں. تیسری مرتبہ جب امام کہیں اللہ اکبر تو آپ کو ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ کو ناک کے نیچے باندھ لینا ہے. پھر یاد رکھیں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد فوراً ہے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گے، 2 مرتبہ میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری میں باندھ لینے ہیں، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینے ہیں. پھر سورہ فاتحہ امام بلند آواز سے قرأت کرے، پھر اس کے بعد اور کوئی سورت، پھر اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد سجدہ. سجدے سے جب کھڑے ہو جائے گے دوسری رکعت کے لیے، تو دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھی جائے گی. پھر اس کے بعد قرأت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جب امام ہاتھ اٹھائے کانوں تک، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں. اسی طرح دوسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں. تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں. جب چوتھی مرتبہ رکوع کے لیے وہ تکبیر ہوگی، جو چوتھی تکبیر ہے وہ رکوع کے لیے ہے، تو جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے تو سیدھا رکوع میں جائے، یہ بغیر ہاتھ اٹھائے سیدھے رکوع میں چلے جائیں. 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے. اور پھر اس کے بعد سجدہ وغیرہ ہوگا. تو یہ 2 رکعت، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑنے، تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانے تو ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے نہیں، باندھ لینے. اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑنے ہیں، اور چوتھی مرتبہ جب رکوع کے لیے تکبیر کہی جائے گی اس وقت ہاتھ اٹھانے نہیں، سیدھے رکوع میں جانا ہے. یہ نماز کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.